بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات اور ان کے عشق حقیقی کا اظہار کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ کتاب حوالہ کرامات اولیاء کرام۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت قادری بلے شاہ سے ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کر ان سے روحانی فیض طلب کر لیا۔ ناراضگی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ جن دنوں قصور میں رہتے تھے، وہاں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ان کے استاد حافظ غلام مرتضیٰ کی لڑکی کی شادی ہوئی، تو اس شادی کے دوران آپ حافظ صاحب کے مہمانوں کی خدمت اور میزبانی میں مصروف تھے کہ عین اسی دن آپ کے پیر و مرشد کے بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد صاحب خاص طور پر لاہور سے قصور آئے تھے۔ مولوی ظہور محمد صاحب اپنے سسر سے روحانی سلسلہ تلمذ میں پیر بھائی بھی تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ کو مہمان خصوصی کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، اور فرمایا کہ مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اتفاق سے حضرت بابا بلے شاہ تمام رات شادی کے کام سے فرصت نہ پا سکے۔ ادھر مولوی ظہور محمد صاحب اپنی جگہ ہمتاً منتظر رہے۔ باہمی التفات کی بنا پر انہیں پوری توقع تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ ضرور ملنے آئیں گے، مگر وہ نہ آئے تو قدرتی طور پر وہ مایوس ہو گئے۔ صبح ہوئی تو مولوی ظہور محمد صاحب با اطلاع لاہور چلے گئے اور اپنے سسر حضرت بابا بلے شاہ کی بے اتنائی کی شکایت کی اور یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے مجھ سے ملنا کسر شان سمجھا ہے۔ حضرت شاہ عنایت نے بھی اپنے چہتے شاگرد کی غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا اور جلالت میں آ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے روحانی فیض سے محروم کر دیا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے، چنانچہ آپ نے شادی کے کام دھندوں کو چھوڑا، اپنے ڈیرے پر آئے اور درویشوں کو جمع کیا اور مستانے سے خفا ہوئے کہ مہمان کو جانے سے کیوں نہ روکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نور کے تڑکے ہی کسی کو خبر دیے بغیر ہی لاہور روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈیرے کا انتظام مستانے کے سپرد کیا اور قصور کو کچھ عرصے کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ بڑی دقتوں کے بعد آپ اپنے مرشد شاہ عنایت قادری کے بزرگ شیخ محمد غوث گولیواڑی کے مقبرے پر حاضر ہوئے، جو قلعہ گولیار میں واقع ہے اور قریب ہی ہند کے نامور راگی تان سین کا مرکز بھی ہے۔ خواب میں آپ کو شیخ محمد غوث گولیاری کی زیارت ہوئی، جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تان سین کی قبر پر بیڑی کے 2.5 پتے کھانے کی ہدایت فرمائی۔ صبح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب فرمان تان سین کی قبر پر درخت سے پتے کھائے، جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیا اور آپ کی طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ گولیارے سے آپ قصور آئے اور ایک دن ٹھہر کر لاہور چلے آئے۔ وہاں ان قوالوں سے ملے جو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں عارفانہ کلام گایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ مغنیہ کے بھیس میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوالوں نے حضرت شاہ عنایت کے قرضی ہندوستانی مغنیہ کے فن موسیقی کی بہت تعریف کی اور پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت شاہ عنایت قادری بولے کہ ہم اس مغنیہ کو خوب جانتے ہیں، اور جمعے کے دن سماع کی اجازت دے دی۔ تب بلے شاہ بہت خوش ہوئے۔ جمعے کے روز آپ نے مغنیہ کا بھیس بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے۔ مرشد کے فراق میں آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ قدم بوسی کی تمنا نے بے کل کر دیا تھا۔ جن مصائب کے ساتھ روٹھے پیر کو منانے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا تھا، اور اس سے آتش شوق اور بھی بھڑک اٹھی تھی، اس پر موسیقی نے بھی کلام کے اثر میں سوز و درد بھر دیا تھا اور کلام کو جادو اثر بنا دیا تھا۔ پھر مرشد کو جلد از جلد منانے کا خیال بھی آ رہا تھا، لہذا آپ نے بڑے درد بھرے لہجے میں کلام گانا شروع کیا۔ ساری محفل نے آپ کے گانے کا اثر قبول کیا۔ آپ کا وہ کلام آج تک بہت مقبول ہے۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، ایسے عشق دے کولوں سانو ہٹک نہ مائے، لاہور جاندے بیڑے کون مور ہٹائے، ایک عشق دی جھگی وچ مور بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ پیارا یار دسیندا، سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔
جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کافی گا چکے تو شاہ عنایت قادری نے فرمایا تو بلّا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ نہیں میں بھلا ہوں۔ مرشد نے اٹھ کر آپ کو گلے لگایا اور یوں مرشد مرید میں صلح ہو گئی اور آپ کی ولایت آپ کو واپس کر دی گئی اور کہا بے فکر رہو بابا بلے، آئندہ تمہاری ولایت تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اسی طرح یہ ایک اور مشہور واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اصول تعلیم کے ساتھ ساتھ چند گھریلو مویشی بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول مویشیوں کو کھیتوں میں چرانے کے لیے لے گئے تو تمام چوپائے کھلے میدان میں گھاس چرنے لگے، دھوپ قدرے تیز تھی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں آئے اور وہیں لپٹ کے لیٹنے کی دیر تھی کہ نیند نے آپ کو ایسی تھپکی لگائی جس سے ہر چیز بے نیاز ہوگی۔ ادھر جانور چرتے چرتے جیوان نامی خانی ایک زمین دار کے چنے کے کھیت میں جا گھسے اور فصل کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اتفاقاً جیون خان بھی ادھر آ نکلا، اپنے کھیت کی تباہی دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوا، کھیت سے مویشی باہر نکال کر چرواہے کو تلاش کرنے لگا تاکہ اسے سزا دی جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کے قریب پہنچا جس درخت کے نیچے سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، دیکھتے ہی دم بخود رہ گئے اور ایسی حیرت میں گم ہو گئے کہ اپنی فصل کی تباہی بھی یاد تک نہ رہی اور بچے کی جان کے لالے پڑ گئے۔ کیفیت یہ تھی کہ آپ آرام سے سو رہے تھے اور ایک سیاہ ریگ کا زہریلا بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ دور سے یہ منظر دیکھ کر سخت گھبرایا، خیال کیا کہ سانپ نے سید زادے کو ڈس کر موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑا دوڑا گاؤں میں پہنچا، سانس پھولا ہوا دم بخود حضرت سخی محمد درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام قصہ سنایا۔ آپ نے جیون خان کی زبانی تمام واقعے سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور توکل بر خدا گاؤں کے کچھ سرکردہ اشخاص کے ساتھ جیوان خان نامی کے ہمراہ اس کھیت کے سمت روانہ ہوئے۔ جب شجرہ مذکورہ کے قدرے پہنچے تو آپ نے آنے والے لوگوں کی آوازیں اور پاؤں کی آہٹ سن کر ازدے نے اپنا سر زمین پر رکھا اور چلتا بنا۔ سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تلاش بسیار کے باوجود بھی نہ مل سکا۔ لوگوں کے شور و غوغا سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر گھبرا گئے۔ والد گرامی نے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیا، پیار کیا اور دلاسا دیا۔ اب سب لوگوں کو یہ گمان غلط ثابت ہوا کہ سید زادے کو سانپ نے کاٹ کر کھایا، بلکہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اژدھا ان کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جیون خان جس طرح اپنی فصل کی تباہی دیکھ کر غیظ و غضب کی علامت بن کر آیا تھا، کہیں شہزادے پر زیادتی، بے ادبی اور گستاخی نہ کر بیٹھتا جس کا انجام بہت خطرناک اور بدترین ہوتا۔ مگر خالق کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اژدھا کو ان کی خدمت پر معمور فرما کر اپنی برگزیدہ ہستی کی شان و رفعت کو بھی واضح کر دیا اور جیوان خان کو بھی آئندہ خطرناک انجام سے محفوظ فرما لیا۔ تو ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات، جس طرح انہوں کو اللہ تعالیٰ نے روحانی فیض سے بھی نوازا اور اپنے مرشد و پیر مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا مشہور واقعہ ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ مزید اولیاء کرام کی معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وار سے آفیشیل سبسکرائب کریں، اس معلومات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وار سے آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔